بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر و عدل و صاحب و بصیرت۔ تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور دوسری طرف روحانیت، زہد و ورع، تقوی و بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ تاریخ میں اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں، اپنے پرائے کمزور و طاقتور میں فرق نہیں کر رہے، یہاں تک کہ اپنے متعین کردہ گورنر اور اپنے بیٹے کے لیے بھی انصاف کا مظاہرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کسی عام آدمی پر عدل و انصاف کا اطلاق کرتے ہیں۔ یہی وہ صفات ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے پس پردہ کار فرما نظر آتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں بے شمار صلاحیتیں، سیاسی اور انتظامی بصیرت اور عدل و صداقت ودیعت کر رکھی تھیں۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر کی زبان اور قلب کو اللہ تعالیٰ نے صداقت کا مصدر بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مسعود سے اسلام کی شان و عظمت کو کثر و کثرت کے ایوانوں تک پہنچا دیا۔ اس زمانے میں جب لکھنے پڑھنے کی طرف متعلق توجہ نہیں دی جاتی تھی اور بعثت نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مکہ میں صرف 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے، ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فتوحات بلدان، علامہ بلا زری، قبول اسلام کے بعد عہد نبوت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف قرب حاصل ہوا بلکہ تمام معاملات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کو اہمیت حاصل تھی۔ غزوات ہوں یا حکومتی معاملات، سب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ بعض اوقات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید ہو جاتی اور جبرائیل امین علیہ السلام آیت قرآنی کی صورت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر موافقت فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1056 شہر، ماں، قصبات و دیہات فتح ہوئے، روم و ایران کا جاہ و جلال سرنگوں ہوا، 4000 مساجد تعمیر ہوئیں، 10 سال 6 ماہ 4 دن کے دوران خلافت میں 22,51,030 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، جس میں شام، مصر، عراق، جزیرہ خراسان، ایران، ارمینیہ، آذربائیجان۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مصر کے بیٹے محمد بن عمرو نے ایک مصری کو کوڑے مارے اور کہا کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری بروی کو قید کر دیا کہ کہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت نہ کر دے۔ ایک عرصے کے بعد جب مصری قید سے رہا ہوا تو مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے محمد بن عمرو کو مدینے بلوا لیا۔ جب دونوں مدینہ پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلوم مصری کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دے کر فرمایا کہ اسے پکڑو اور بڑوں کی اولاد سے اپنا بدلہ لو۔ مصری نے کوڑا لیا اور بدلہ لینا شروع کر دیا۔ وہ کوڑے مار رہا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کوڑے پر کہتے کہ بڑوں کی اولاد کو مارو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری کو فرمایا کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارو، کیونکہ بیٹا
تجھے ہرگز نہ مارتا اگر اس سے باپ کے اقتدار کا گھمنڈ نہ ہوتا۔ اس نے کہا، یا امیر المومنین، جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا۔ اب میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مارتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تو ان کو بھی مارتا تو ہم تمہیں نہ روکتے۔ پھر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے غضبناک لہجے میں فرمایا، اے عمرو، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے۔ کنز الاعمال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے پیچھے کار فرما روح صرف خوف الہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حساب سے ڈرنے والے تھے۔ خود احتسابی اور معاملہ فہمی میں بہت محتاط رہتے تھے۔ ایک بار دو آدمیوں کی لڑائی کا معاملہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے اللہ، ان کے معاملے میں مجھے فہم عطا فرما، کیونکہ یہ دونوں مجھ سے عدل کی امید لے کر آئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم محمد حسین ہیکل غسان کے حکمران جبلہ بن الیہیم کا واقعہ عدل فاروقی کی عظیم مثال ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آقا و غلام، بادشاہ و گدا میں فرق نہ تھا۔ جبلہ بن الیہیم نے دوران طواف ایک بدو کو تھپڑ مارا۔ وہ امیر المومنین سے انصاف طلب کرنے پہنچ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبلہ بن الیہیم کو پکڑ کر بدو کے حوالے کیا جائے اور اس کے منہ پر اسی طرح تھپڑ مارے جس طرح اس نے اسے مارا ہے۔ گویا کسی حکمران یا رئیس کی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف میں رکاوٹ نہ بنتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دو شخص میرے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ حق پر کون ہے۔ اپنے بیگانے سب انصاف کی عدالت میں میرے نزدیک سب برابر ہوتے ہیں۔ آپ اپنے اعمال اور ان کے متعلقین کی سخت نگرانی کرتے اور انہیں حاکم و محکوم، محتاج و غنی، امیر اور غریب اور چھوٹے بڑے کے ساتھ یکساں انصاف کرنے کی تلقین فرماتے۔ حاکم کی ذمہ داری محکوم سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ عوام میں اس وقت تک ٹیڑھا پن پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے پیشوا اور رہنما سیدھے رہتے ہیں، اور یہ کہ جب تک رائی اللہ کی راہ پر رہتا ہے رعایا اس کے پیچھے چلتی رہتی ہے۔ جب وہ پاؤں پھیلا دیتا ہے تو رعایا اس سے پہلے پاؤں پھیلا دیتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حسین ہیکل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاستی امور کے ذمہ دار ان کو مخاطب فرمایا کرتے تھے، سب کو ایک نظر سے دیکھو، قریب و بعید میں کوئی امتیاز نہ رکھو۔ اگر تم نے رشوت لی، حکومت میں ذاتی غرض شامل کی یا غصے میں لوگوں کو ستایا تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ حق اگر دن کی روشنی میں بھی قائم کرنا پڑے تو اسے قائم کرو۔ ایذا رعایا کی خبر گیری کے اقدامات۔ رعایا کی خبر گیری کے لیے رات کو گشت کرتے۔ ایک شب گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کی ماں سے کہا کہ بچے کو چپ کرائے اور کھانے پینے کے لیے کچھ دے۔ بچے کی ماں نے کہا، بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں، اس لیے وہ رو رہا ہے، کیونکہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کیا ہوا ہے کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے اس کا وظیفہ نہیں لگ سکتا۔ میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ وظیفہ لگ سکے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت افسردہ ہوئے اور فرمایا کہ ہائے افسوس عمر نے کتنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ واپس جا کر اعلان کروا دیا کہ جس دن سے بچہ پیدا ہوا ہوگا وظیفہ اسی دن سے جاری ہوگا۔
ایک بار مدینہ میں گشت کر رہے تھے کہ بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ گھر میں فاقے ہیں اور 3 دن سے بچے بھوکے ہیں اور ماں اور ان کو پلانے کے لیے خالی ہانڈی میں چمچ پھیر رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس آئے، بیت المال سے آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لی اور اپنی پیٹ پر اٹھا کر خود ان کے گھر پہنچے اور عورت سے کہا کھانا پکا کر بچوں کو کھلاؤ۔ جب تک بچوں نے کھانا نہ کھا لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے رہے۔ عورت اس حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئی اور کہا امیر المومنین ہونے کے مستحق آپ ہیں نہ کہ عمر۔ ایک بار ملک شام کے سفر پر تھے، ایک خیمہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے اور ایک بڑھیا سے اس کا حال پوچھا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑھیا نے کہا مجھے اس کے ہاں سے آج تک کچھ نہیں ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اتنی دور ویرانے میں رہتی ہیں، عمر کو آپ کے حال کا کیا علم؟ بڑھیا نے جواب دیا اگر ہم جیسے لوگ کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کر رہا ہے؟ یہ بات سن کر آپ رو پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی تکلیف پر بہت پریشان ہو جاتے۔ 18 ہجری میں جب عرب میں قحط پڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت، مچھلی اور تمام نذراب اپنے لیے ترک کر دیے، بیت المال کا تمام مال متاثرین میں تقسیم کر دیا اور بار بار تورن ساری کہتے رہے کہ ایسا میرے شامت اعمال کی وجہ سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبہ جات کے تمام گورنر کو لکھا کہ غلہ کھانے پینے کی اشیاء اور لباس بھیجیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے 1000 اونٹ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے 20 جہاز غلہ بھیجا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط زدہ لوگوں کی فہرست بنائی اور تمام متاثرین میں تقسیم کیا اور جب تک وہ اس مصیبت سے نہ نکلے ان کی مدد کرتے